لیکن اس قوم کے نخرے، کہتے ہیں جیسے نہر نیل کو انہوں نے کراس کیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا، 12 قبیلے تھے نا، 12 کے 12 الگ ہو گئے، تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ آگے جا رہے ہیں لیکن مٹی گیلی ہے، کہیں ہمارے پاؤں خراب نہ ہو جائے، ہم آگے نہیں جائیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ نے خدا کو دیکھا کہ اتنی تیز ہوائیں چلی، وہ مٹی کیا ہو گئی؟ خشک ہو گئی، کہ نواب زادو آؤ، اب تمہارے پاؤں پہ مٹی نہیں لگے گی۔ پھر اعتراض کیا کہ موسیٰ پہلے کون جائے گا؟ ہم 12 قبیلے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کون جانا چاہتا ہے؟ اب پہلے یہ جائے تو وہ اعتراض کرے کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بھیجا۔ پھر اللہ نے معجزہ کیا، عجیب روایت معصوم کی کہ خدا نے پانی کی دھاروں سے 12 رستے بنائے کہ تم ایک ساتھ چلو، اور یہ تمہارے لیے خصوصی ہم نے 12 VIP راستے بنائے ہیں۔ پھر جب ان راستوں میں چلے تو کہنے لگے موسیٰ ہمیں کیا پتہ ہم چلیں اور وہ پیچھے سے نہ آئیں، چلیں گے تو ہم ساتھ چلیں گے۔ پھر خدا نے وہ جو 12 راستے بنائے، بیچ میں ایک اللہ نے ونڈو بنائی کہ جب چلو گے تو تم اس کو دیکھو گے، وہ اپنے ساتھ والے کو دیکھے گا، وہ اپنے ساتھ والے کو دیکھے گا۔ اس قدر انہوں نے حضرت موسیٰ کو اذیتیں دیں۔ پھر آگے بڑھے تو بیچ میں فلسطین سے پہلے ایک بستی آئی، اس بستی میں انہوں نے دیکھا کہ وہاں کی قوم کسی پتھر کی پوجا کر رہی ہے، کوئی خوبصورت سا بت بنایا ہوا ہے۔ کہا موسیٰ ایک درخواست کریں؟ کہ بولو۔ کہا اپنے اللہ سے نہیں کہو گے کہ ہم تمہارے خدا کو مانتے ہیں، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہو نہیں سکتا کہ تم اپنے خدا کو کہو کہ اس جیسا ایک چھوٹا سا خوبصورت سا بت بنا دے، کہ ہمارے پاس بھی کوئی بت ہو۔ اتنے سالوں سے کہاں رہے تھے؟ مصر میں۔ جب وہاں رہے تھے تو کافروں کی عادتیں بھی ان کے وجود کے اندر راسخ ہو چکی تھیں۔ جس طرح ہم بڑے دیندار ہو جاتے ہیں لیکن مینٹلی ہم ویسٹرنائز ہوتے ہیں، کہ اگر کوئی چائنا کا بندہ مسلمان ہو تو اتنی خوشی نہیں ہوتی، لیکن کوئی انگریز اگر مسلمان ہو جائے تو ہم اس کے مسلمان ہونے پہ زیادہ اچھلتے ہیں۔ آج رنگ و لعاب عادتیں، کوشش کرتے ہیں کہ میں بولوں بھی انگریز کی طرح، چلوں بھی انگریز کی طرح، پہنوں بھی انگریز کی طرح، دکھوں بھی انگریز کی طرح۔ سیم وہی کلچر، سیم وہی انسپائریشن ان کے وجود میں اتنی اثر کر گئی تھی موسیٰ، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بھی ہمارے لیے کوئی خدا بنا دو۔ اب جب پہنچے اس بستی میں تو کہتے ہیں اللہ نے آسمان سے ان کے لیے غذائیں، کیونکہ خدا نے ایک امت بن گئی، حکومت الہی کو نافذ کرنا ہے، آسمان سے من و سلویٰ، تیتر جسے آپ بولتے ہیں، ایک چھوٹا سا پرندہ، وہ خود آتا تھا ان کے پاس بیٹھتا تھا، ان کو شکار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خود چل کے آتا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ پھر جب وہ تیتر کھا لیتے تھے، پھر ایک چھوٹی سی سبزی ہے جس کو ترنجبین بولتے ہیں، یہ الگ سبجیکٹ ہے طب اہل بیت کا، ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جو بہت میٹھا ہوتا ہے، جن لوگوں کو شوگر ہے وہ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، ہاضمے کے لیے بڑا اچھا، فل آف وٹامن ہوتا ہے۔ پھر خدا وہ پودا بھی ان تک پہنچاتا تھا تاکہ یہ اتنا گوشت ووش انہوں نے کھا لیا تاکہ ہاضمہ بھی ان کا کیا رہے؟ صحیح رہے۔ اتنی خدمت کہ من و سلویٰ ان کے لیے نازل ہو رہا ہے۔ پھر پروردگار عالم وہ سبزی کا دانہ بھی ان کو دے رہا ہے کہ جناب ان کو کھاؤ۔ جب وہ بھی کھاتے تھے پھر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم یہ کھانا کھا کھا کے کیا آ گئے ہیں؟ بیزار آ گئے ہیں۔ کہو اپنے خدا کو، کیا کہوں کہ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من نقلها وقثائها وبصلها وعدسها۔ اپنے خدا کو کہو کہ کب تک ہم گوشت کھائیں گے، ریپیٹڈ کھانا ہے، ہم بور آ گئے ہیں، لہذا اپنے خدا کو کہو کچھ چیزیں ہمیں اسی زمین سے دے دے، یہی پیاز، یہی لہسن، یہی دالیں خدا ہمیں کھلائے۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ نے کہا اذکروا، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو پروردگار عالم نے تجھے نعمتیں دی ہیں۔ تستبدلون الذی ادنی بالذی هو خیر، خدا تمہیں بہتر سے بہتر غذائیں عطا کر رہا ہے، لیکن تم کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ خدا گوشت دے اور بندہ کہے مجھے دال چاہیے، خدا من و سلوا دے اور تم کہو کہ مجھے سبزیاں چاہیے۔ کہتے یہاں پہ حضرت موسیٰ غضبناک ہوئے، کہا اہبطوا مصر، دفع ہو جاؤ، پھر اسی مصر میں جاؤ، یا کوئی اپنے لیے مصر جا کے بناؤ جیسا تمہیں چاہیے۔ کہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کے معجزیں، 12 معجزیں، دریا کو راستہ بنا دیا، آسمان سے نعمتیں نازل ہو رہی، تم قدر نعمت نہیں کر رہے، اتنی نعمتیں پروردگار عالم تمہارے اوپر بھیج رہا ہے، نکل جاؤ۔ کہتے ہیں پھر شرمندہ ہوئے حضرت موسیٰ کے سامنے، کہا یہ سبزیاں وبزیاں سب تجھے ملیں گی، صبر کرو۔
اس سرزمین پہ پہنچے جو زمین مقدس ہے، مصر کی طرف اشارہ تھا، وہاں پہنچیں، اپنی حکومت کو قائم کریں گے، ایگریکلچر کا نظام کھڑا کریں گے، یہ ساری نعمتیں تمہیں ملیں گی۔ ابھی تم خدا کے مہمان ہو، لہٰذا بغیر زحمت کے خدا تجھے ساری نعمتیں کیا کر رہا ہے؟ عطا کر رہا ہے نا۔ مسلمانوں کو بغیر زحمت علی ملا، بغیر زحمت حسن ملے، بغیر زحمت حسین ابن علی ملے، قدر نہیں کیا نا۔ اب سر پیٹتے رہیں گے، روتے رہیں گے، خدایا بھیج کسی کو، اللہ نہیں بھیجے گا جب تک قدر نعمت نہیں کرو گے۔ خدا ولی کو کیا کرتا ہے؟ امت سے اٹھا لیتا ہے، نعمتیں بھیجتا ہے، تمہاری جھولیوں کو نعمتوں سے بھر لیتا ہے، لیکن اگر قدر نعمت نہیں کرو گے خدا ولی کو تم سے چھین لیتا ہے۔ اب کہتے جب اس سرزمین پہ پہنچے کہ یا قوم ادخلوا ارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہا بس سرزمین کے اندر کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ چلو ہم داخل ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو پہلے بھیج دیتے ہیں۔ قالوا یا موسیٰ، کچھ لوگوں کو ہم بھیجتے ہیں تاکہ دیکھ کر آئیں وہ لوگ کیسے ہیں۔ اب 4 لوگ ان کے گئے ریسرچ کرنے، بھائی جس شہر پہ ہم نے جا کے دھاوا بولنا ہے، اٹیک کرنا ہے، حکومت نافذ کرنی ہے، دیکھیں تو صحیح وہ لوگ کیسے ہیں۔ یہ 4 لوگ جو شہر کو دیکھنے گئے، جب واپس آئے انہوں نے باتیں بڑھا چڑھا کر پیش کر دیں۔ آج بھی ان کی تورات میں وہ باتیں موجود ہیں کہ بھائی ان سے ہم کیسے لڑیں گے، ان کے بڑے بڑے قد ہیں، 1.5 میٹر کے لوگ ہیں، کسی نے کہا 2 میٹر کے ہیں، کسی نے کہا 3 میٹر کے ہیں، اتنے لمبے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ ہم کیسے ان سے لڑیں گے، یہ تو بڑے خطرناک ہیں، ظالم بڑا طاقتور ہے، یہ الفاظ سپر پاور ہے، بڑے بڑے بموں کا مالک ہے۔ سب سے پہلے وہ آپ کے دل میں کیا پیدا کرتا ہے؟ اپنی وحشت کو اتارتا ہے، رعب وحشت تمہارے دل میں طاری کر دیتا ہے کہ موسیٰ کیسے لڑیں گے، یہ قوم جبارین ہیں۔ فرمایا وَإِنَّا لَن نَدْخُلُوهَا أَبَدًا، ہم کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ يَخْرُجُوا فِيهَا، موسیٰ ہم نہیں داخل ہوں گے، ہاں تم جاؤ یا اپنے خدا کو کہو یہ عصا کس کام کی ہے، کوئی معجزہ دکھاؤ، نہر نیل کو بھی راستے میں بدل دیا، کچھ تو کرو، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ جب یہ سارے شہر سے نکل جائیں گے پھر موسیٰ ہم قوم میں داخل ہوں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا بندگان خدا، اگر خدا نے ہی سب کچھ کرنا ہوتا تو تم لوگوں کی کیا ضرورت تھی؟ خدا تو معجزوں سے فتح کر سکتا ہے، آپ اس انتظار میں رہو کہ خدا امام زمانہ کو بھیجے گا، خدا ہی سب کچھ کرے گا، میں نے کچھ نہیں کرنا، میں نے جباروں سے نہیں لڑنا، میں نے کفار کا مقابلہ نہیں کرنا، میں نے ان کی سویلائزیشن کو نہیں توڑنا، خدا ہی کرے گا۔ کہ موسیٰ تم داخل ہو جاؤ۔ کہ جب یہ کہا قال رجل، کسی نے کہا جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، ادخلوا، شرم کرو، داخل ہو جاؤ، تم ان پہ غلبہ پاؤ گے۔ کہ تم نے نہیں دیکھا فرعون بھی تمہارے پیچھے تھا، اللہ نے مدد کی کہ نہیں کی؟ بڑے بڑے ظالم تمہارے پیچھے تھے، خدا نے مدد۔ اللہ کبھی بھی جب مدد کرتا ہے تو ایڈوانس میں نہیں بتاتا، کیونکہ خدا آپ کے ایمان کو آزمانا چاہتا ہے۔ اب خدا کہے کہ پاکستانیوں مثلا فلاں ظلم کی حکومت پہ حملہ کرو، میں خدا تجھے کامیابی دوں گا، تو پھر تو ہر بندہ نکل پڑے گا، بھئی اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ پر توکل کرو اور راستے پہ چلو گے، میں خدا دریا کے لیے بھی تمہارے لیے راستہ بنا دوں گا۔ مجھ پہ توکل کر کے اگر راہ خدا پہ چلو گے۔ امام حسین کس پہ توکل کر کے نکلے؟ پروردگار عالم کی ذات پہ توکل کر کے نکلے۔ جب کسی نے تبلیغ کی پھر بھی کہا کہ نہیں موسیٰ ہم نہیں جائیں گے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تم آگے جاؤ اور تمہارا رب جا کے لڑے، إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ بعض امت کا تصور کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا کام ہے جا کے جباروں سے اور شیاطین سے لڑو۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ کی آواز آئی قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین قوم الفاسقین، اے خدا یہاں بس میں ہوں اور ہارون ہے، میں تنگ آ گیا ہوں ان لوگوں سے، اب فاصلہ ڈال دے مجھ میں اور اس قوم فاسقین میں۔ اللہ کا پہلا امتحان جہاد کا امتحان ہوتا ہے، توکل کرو اور راہ خدا میں کیا کرو؟ جہاد کرو۔ اس کا کام ہے اپنے پروپیگنڈے سے دشمن کو بڑے سے بڑا دکھائے، تمہارا کام ہے خدا پر توکل کر کے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔